عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکے تو آپ نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے اور فجر کی جماعت چھوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ رات بھر سوئے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے تو یہ رات بھر سونا اور فجر کی نماز جماعت سے افضل پڑھنا رات بھر نوافل پڑھنے سے افضل تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو بڑی محنت اور مشقت کرنے والا بنایا۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ انسان کی زندگی محنت اور مشقت سے معمور ہے، اور محنت اور مشقت کے بعد انسان کو آرام کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آرام کے لیے رات بنائی ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھیرے کا ایسا پردہ اوڑھا دیا ہے کہ رات کو آدمی سکون سے سوتا ہے۔ نیند تو آدمی دن کو بھی کر سکتا ہے لیکن ویسا سکون نہیں آتا جیسا سکون رات کی نیند سے ہوتا ہے۔ اور جو لوگ رات بھر جاگتے ہیں بغیر کسی مقصد کے اور دن کو سوتے ہیں وہ یہ خلاف فطرت عمل کرتے ہیں، جس کا ان کی صحت کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ حالت نیند میں آدمی کے جتنے اعضاء ہوتے ہیں اس کا جو پورا نظام ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ راحت اور سکون محسوس کرتی ہے۔ راحت اور سکون اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج آج کل جو ہے وہ دعا اور انجیکشن کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ روم میں ارشاد فرماتے ہیں تمہارے دن اور رات کے اوقات میں سونے اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں، یعنی ان چیزوں پہ جو توجہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دن جو ہے معاش کی تلاش کے لیے اور رات سکون اور آرام کے لیے اور نیند کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے بڑی اس کے اندر نشانیاں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے آرام کے لیے پرسکون بنایا۔ تو نیند رات کو کوشش کرنا چاہیے کہ پوری کر لی جائے، اور دن میں جو قیلولہ کی سنت ہے اس کے اندر بھی بڑی خیر و برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے کھانے کے بعد ظہر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے، تو اگر اس کا موقع میسر ہو تو اس سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو اس اسوہ حسنہ میں نیند اور کام کاج اور ہر چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی سے ہمیں رہنمائی لینی چاہیے۔ اب سونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دی ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز کے بعد جلدی سونا چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عشاء کی نمازوں کے بعد گلیوں میں وغیرہ میں گھومتے تھے۔ اگر کوئی آدمی جو ہے ویسے ہی جو ہے وہ باہر گھوم پھر رہا ہو تو اپنا کوڑا ہلا کر اس کو جو ہے وہ ڈراتے دھمکاتے تھے کہ جاؤ اور سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز میں تمہیں اٹھنے میں آسانی ہو۔ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل لینا چاہیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہو سکے تو آپ نے دریافت کیا تو پتہ چلا کہ وہ رات بھر نوافل پڑھتے رہے اور فجر کی جماعت چھوٹ گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ رات بھر سوئے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتے تو یہ رات بھر سونا اور فجر کی نماز جماعت سے افضل پڑھنا رات بھر نوافل پڑھنے سے افضل تھا۔ میں ذرا ان لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں جو رات بھر جاگتے رہتے ہیں، فضولیات کے اندر لگے رہتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتے، وہ اللہ کے حضور کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم راتوں کو کیوں جاگتے تھے؟ اس لیے سامعین محترم، سونے اور جاگنے کا ایک اصول ہے، عشاء کی نماز کے بعد اور کھانے کے بعد جو ہے جتنا جلدی آپ سو جائیں اتنا آپ کے لیے صبح اٹھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ رات کو اٹھ کر قیام اللیل اور تہجد کی نماز ادا کرنا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز یہ ہے۔ نیند کی حد جو ہے وہ جوانوں کے لیے زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے اور 50 سال سے اوپر کے لوگوں کے لیے اس کی جو ہے وہ لمٹ جو ہے وہ کچھ کم بھی ہو جاتی ہے۔ بستر زیادہ نرم اور آرام دہ اگر نہ ہو تو بہتر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادہ زندگی گزاری، اور ایک دن آپ کے جو بستر جو ایک ٹاٹ تھا اسے دورہ کر کے بچھا دیا گیا، تو آپ نے صبح پوچھا کہ اس بستر کے ساتھ تم لوگوں نے کیا کیا تھا؟ میں رات کو سو گیا اور تہجد کے لیے اٹھنے میں ذرا دقت ہوئی، تو یہ جیسے پہلے تھا اس کو ویسے ہی رہنے دو۔ دراصل ایک چیز ہے آرام اور دوسری چیز ہے سکون اور راحت۔ آرام اور سکون میں فرق ہے۔ آرام تو ویسے بھی آدمی لیٹتا ہے لمبا ہو کر اور کسی بستر کے اوپر پڑا رہتا ہے تو مطلب اسے سکون ملے یا نہ ملے اس کو آرام تو مل جاتا ہے،
لیکن سکون انسان کو جو ہے وہ روحانیت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اللہ سے تعلق اور اللہ اور رسول کی اطاعت کے ذریعے سے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد اور اس کا ذکر اور اس کی اطاعت اور اس کی فرمانبرداری ہی ہے جس کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ صرف آرام کی طرف نہ دوڑیں، آرام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن سکون جتنا آپ کو حاصل تھا وہ آج ہمیں کہاں نصیب ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں آرام نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بڑی پرمشقت زندگی تھی ان کی، لیکن سکون ان کو بڑا حاصل تھا۔ آج ہم بے سکونی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رات کو سونے سے پہلے اگر مسواک کر کے سوئیں تو افضل اور بہتر ہے، ہاتھ منہ دھونا چاہیے، وہ اگر غسل کریں تو زیادہ افضل ہے۔ رات سونے سے پہلے سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور تینوں کل 3 مرتبہ پڑھ کر ہاتھوں پہ پھونکیں اور اس کے بعد پورے جسم کے اوپر 3 مرتبہ پھیر دیں، یہ سنت ہے۔ دائیں کروٹ پہ لیٹنا چاہیے، بسمک اللہم اموت و احیا دعا پڑھ کر، اس کے علاوہ بھی دعائیں ملتی ہیں تو کوئی بھی مختصر دعا یاد کر لیں، دعا پڑھ کر دائیں کروٹ پر لیٹنا چاہیے۔ پیٹھ کے بل لیٹنا یا یہ ہے کہ پیٹ کے بل لیٹنا، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ پیٹھ کے بل اگر آپ لیٹیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن اس میں خراٹے جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اور بائیں کروٹ جو ہے وہ نہیں لیٹنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ علماء اور ڈاکٹر جو ہے منع کرتے ہیں کہ بائیں طرف جو ہے وہ دل کے اوپر جو ہے وہ پریشر اور دباؤ پڑتا ہے، تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ دائیں کروٹ جو ہے وہ لیٹا جائے۔ دائیں رخسار کے نیچے اپنے دائیں ہاتھ کو رکھنا، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رات کو اگر کوئی برا خواب دیکھیں تو بائیں طرف جو ہے وہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر 3 دفعہ جو ہے وہ بائیں طرف تھوکنا چاہیے، اور پھر برے خواب کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برا خواب آپ کسی سے بیان کرو گے تو پھر اس کی تعبیر جو ہے وہ مل جائے گی، اور اگر برا خواب دیکھنے کے بعد آپ نے بائیں طرف 3 مرتبہ تھوک دیا اور کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا تو انشاءاللہ اس کی تعبیر جو ہے وہ نہیں آئے گی۔ تو جب ہم سو کر اٹھیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد